صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدائے حق نیوز کے دینی پروگرام صدائے اسلام میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ رمضان المبارک چل رہا ہے، روزے اور رمضان کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں روزے اور رمضان کے تعلق سے 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ روزہ کس پر فرض ہے، دوسری بات یہ کہ روزہ کیوں فرض ہے، اور تیسری بات یہ کہ روزے کا بدلہ اور انعام کیا ملنے والا ہے۔ تو روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، مرد ہو یا عورت، اس پر روزہ فرض ہے۔ روزہ کیوں فرض ہے؟ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، روزہ کیوں فرض کیا گیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ آتا ہے ہمیں تمام مسلمانوں کو، تمام روزے داروں کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے۔ روزہ رکھنے کے بعد بھی، رمضان المبارک کے بعد بھی، رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر اس مہینے کو گزار دینے کے بعد بھی اگر کسی شخص میں تبدیلی نہیں آتی ہے، تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں بنتا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ رمضان المبارک کا جو مقصد تھا تو اسے حاصل نہیں ہوا ہے، اس نے رمضان المبارک کی غرض و غایت کو کھو دیا ہے۔ جس طرح سے رمضان المبارک گزارنا چاہیے تھا، جس مقصد کے تحت رمضان گزارنا چاہیے تھا، اس نے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کوتاہی کی ہے اور اس مقصد کو اس نے ترک کر دیا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا انعام کیا ملے گا، کیا بدلہ ملے گا؟ حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ تمام روزے داروں کو پکارا جائے گا، وہ روزے دار جنت کے اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جب تمام روزے دار جنت کے ریان نامی دروازے سے داخل ہو چکے ہوں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والے مسلمان کے لیے انعام یہ ہے کہ اسے جنت ملے گی، اور کس طور پر ملے گی کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کے لیے اسپیشل دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہوگا۔ صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کہیں پر کوئی ایونٹ ہوتی ہے اور کوئی بڑی محفل سجتی ہے جس میں بڑے بڑے لوگ شریک ہوتے ہیں، تو وی آئی پی لوگوں کے لیے ایک الگ سے دروازہ بنایا جاتا ہے اس میں داخل ہونے کے لیے۔ تو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والے اس وی آئی پی دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے جس کا نام ریان ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ آپ خود دیکھیے کہ دنیا میں بڑے بڑے انعام پانے والے لوگوں کو جب انعام دیا جاتا ہے تو کسی بڑے آدمی کو اس کو انعام سونپنے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور جسے انعام بڑے سے بڑے آدمی کے ذریعے ملتا ہے وہ اپنے اوپر اتنا ہی فخر کرتا ہے۔ کسی کو انعام ملتا ہے مکھیہ منتری کے ذریعے، کسی کو انعام ملتا ہے وزیر اعظم کے ذریعے، وزیر اعظم کے ہاتھوں سے، تو جسے انعام ملا وزیر اعظم کے ہاتھوں سے وہ زیادہ قابل فخر ہے اس آدمی کے مقابلے میں جسے مکھیہ منتری اور وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں سے انعام ملا ہے۔ اسی طرح جتنے بڑے آدمی کے ذریعے سے ہمیں انعام ملتا ہے دنیا کے اندر، ہم اتنا ہی اپنے اوپر فخر کرتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس روزے کا بدلہ اور انعام کائنات کا بادشاہ، ساری دنیا کو بنانے والا، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرمائیں گے،
تو اس انعام کی کیا شکل و صورت ہوگی اور اس پر آدمی کتنا خوش ہوگا، کتنا اپنے اوپر فخر محسوس کرے گا۔ اور محدثین تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ انا اجزی بھی کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، انا اجزا بھی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو جسے کائنات کا بادشاہ مل جائے اسے پھر کسی اور چیز کی، کسی اور دولت کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ روزے کا بدلہ ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور یہ سوچ کر روزہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا عطا کردہ انعام ہے، ہمارے لیے ایک نعمت ہے، بخشش، رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہے، اور بے شمار ثواب اپنے نامہ اعمال میں ذخیرہ کرنے، جمع کرنے کا ایک موقع ہے۔ یہ تمام باتیں سوچتے ہوئے خالص اللہ کے لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور ضرور رکھنا چاہیے، اس لیے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا ذریعہ ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور قیامت میں اس کے لیے بڑی بڑی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اس کے لیے ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور روزہ رکھ کر اپنے لیے مغفرت اور بخشش کا سامان مہیا نہ کر لے۔ تو اس لیے دوستو، اگر آپ مسلمان ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور ہر حال میں روزہ رکھیں۔ روزہ کسی بھی مسلمان مرد و عورت، بالغ اور عاقل پر معاف نہیں ہے، صرف روزے کی کچھ چھوٹ دی گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی مسافر ہے، سفر میں ہے، یا کوئی مریض ہے، زیادہ بیمار ہے، تو اس کے لیے صرف اتنی سی چھوٹ ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ان دنوں میں جن دنوں میں وہ بیمار ہے یا سفر میں ہے، روزہ نہ رکھ کر ان روزوں کی قضا وہ بعد میں کرے گا۔ ایسا نہیں کہ بالکل ہی روزہ معاف ہو گیا، بلکہ جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، پریشانی کے حالت میں، بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں، ان دنوں کی قضا وہ بعد میں کرے گا۔ اتنے ہی دن کے روزے اسے بعد میں رکھنے ہوں گے، روزہ بالکل معاف نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ تھی روزے کی بات۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو پورے روزے رکھنے کی، اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ہاتھوں سے قیامت کے دن عطا فرمائے، اور ہم سب روزے داروں کو باب الریان سے جنت میں داخلے کا شرف اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ تمام روزے داروں کے ساتھ، تمام رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے۔